نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روایت ہے کیونکہ یہ جو بیان چل رہا ہے وہ ترک دنیا و مذمت دنیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی کے لیے عمارتیں بناؤ اور موت کے لیے بچے پیدا کرو۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جب اتارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی کے لیے عمارتیں بناؤ اور موت کے لیے بچے پیدا کرو۔ حضرت داؤد بن ہلال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو نیکوکاروں کی نظر میں اپنی تمام تر زیب و زینت کے باوجود بے وقار ہے، میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت تجھ سے بے توجہی رکھ دی ہے، میں نے تجھ جیسی بے وقار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی، تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے، میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی نہ ہی ہمیشہ رہے اور نہ ہی ہمیشہ رہے گا، اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے۔ نیکوکاروں کے لیے میری بشارت ہے جن کے دل میں میری رضا پر راضی ہوئیں اور جن کے دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہیں، میں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ قبر سے گروہ در گروہ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا، فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ان کی تمناؤں کی مرکز یعنی بہشت میں پہنچائیں گے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد بن ہلال کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بات لکھی ہے، دنیا سے کہا کہ اے دنیا تم جو ہے لوگوں کی نظر میں بالکل بے وقار ہے، نیک کاروں کی چاہے تم اپنی زیب و زینت جتنی بناؤ سنگار کر لے بے وقار ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے دل میں تیرے لیے عداوت ڈال رکھی ہے، دشمنی ڈال رکھی ہے اور تجھ سے بے توجہ رکھ دی، اور میں نے تجھے ایسی بے وقار چیز پیدا نہیں کی، اور تیری ہر ادا جھوٹی بھی اور پانی، دنیا کی ہر ادا جھوٹی ہے اور پانی، دنیا کی جتنی بھی رنگ رنگلیاں ہیں وہ سب کیا ہے؟ پانی ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں آئی ہے بنی وہ ختم ہو جائیں گی، مثلا کوئی اگر مطلب کہ اگر برج خلیفہ بھی بنا لیا ہے تو کیا ہے؟ پانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ یا اگر کوئی کچھ بھی بنا دیتا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی ادا دنیا کو دیکھ کر آپ کہہ دیں بہت اچھی دیکھ وہ سب کے سب ختم اور سب جھوٹی ہے۔ میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرمایا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی نہ، کیونکہ کسی کے پاس دنیا ہمیشہ رہی نہیں اور نہ وہ آدمی ہمیشہ دنیا کے پاس رہا، وہ آج ہے کل نہیں، کل وہ ہے کل ہے نا، دنیا کی ہمیشہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کہ میری بشارت، چاہے آدمی میری بشارت ہے ان کے لیے جن کے دل میں میری رضا پر جس کا دل راضی ہے اور جس کی کیا دل میری رضا پر اور اس کا دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہے، تو ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جب وہ قبر سے گروہ در گروہ اٹھیں گے تو انہیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا، نور مطلب روشنی ہوگی، اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہوں اور ان کی تمنا کے مرکز یعنی بہشت میں پہنچا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا اور نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن دنیا بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی مجھے اے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے، اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے۔ رب فرمائے گا میں دنیا میں اس ملاپ کو ناپسند کرتا تھا، آج بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی وہ میرا آقا نے فرمایا کہ دنیا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی اس پہ نظر ہم آگے پیچھے بھی اور قیامت کے دن دنیا بارگاہ خداوندی میں عرض کرے مجھے اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دیں، یعنی دنیا کہے گی کہ ہمیں ہمارے جو دوست ہیں جو ہمارے چاہیں ان کے مقدر میں کر دیں، یعنی میں اس کے ساتھ رہوں وہ میرے ساتھ رہے۔
क्योंकि जहन्नम में जाना खुद ही पसंद करें, है ना? तो रब फरमाएगा नहीं, दुनिया बस उससे मेल मिलाप करना पसंद नहीं, आज ही तक ना पसंद, बस यहीं से खत्म हुई मामला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हैरानगी व सरगर्दन है। मरवी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनूआ शजर खा लिया, तो उन्हें पेट में गरानी महसूस हुई। हालाँकि जन्नत की नेमतों में ये बात नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए चारों तरफ हैरान फिर रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ता हाज़िर हुआ और कहने लगा, आदम हैरान क्यों हो फिर रहे हो? आपने फरमाया कि मैं अपने पेट की गिरानी ख़त्म करना चाहता हूँ। फ़रिश्ता बोला, उस गिरानी को कहाँ डालोगे? जन्नत के फ़र्श पर, तख्तों पर, दरख्तों के साया में, जन्नत के नहरों के किनारे पर। जन्नत में उन चीज़ों की कोई जगह नहीं है, आप दुनिया में चले जाएँ। क्या मतलब? यानी ये दुनिया क्या है? अल्लाह ताला जब हज़रत आदम हुआ कि आदम को पैदा किया, जन्नत में थे आप, क्या शजर ममनुआ नहीं खाना है? शजर ममनुआ नहीं खाना, वो तो शजर ममनुआ आपने खाई। शजर ममनुआ आपने जब खा ली उसे, तो पेट में गरानी महसूस, यानी भारीपन महसूस हुआ, यानी आपको लैट्रिन लगी। इस तरह से समझ लीजिए, ये लफ्ज़ में यही है। तो आप जो इधर-उधर फिरने लगे, कहाँ जाए, क्या करें? फ़रिश्ते अगर रब रब के हुक्म से फ़रिश्ता आके पूछे, आदम क्या मामला है? कहा कि मुझे मैंने शजर ममनुआ खाया, मुझे पेट गिरानी महसूस है, मैं क्या कहा कि आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आप कहाँ जाइएगा? ये जन्नत है, जन्नत। और जन्नत में कहाँ आप करेंगे ये फ़रिश्ते बोले कि यहाँ इस गिरानी को कहाँ डालेंगे आप? जन्नत के फर्श पर डालेंगे, या उनके तख्तों पर डालेंगे, या उनके दरख्तों के साये में डालेंगे, या नहर के किनारे डालेंगे, क्योंकि जन्नत में इसकी कोई जगह नहीं है। आपको अब दुनिया में जाने की जगह आ गया, दुनिया में जाइए और आप दुनिया में पता क्या चला कि दुनिया क्या चीज़ है? और फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन ऐसे लोग आएँगे जिनके आमाल हसना तहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे। तहामा एक पहाड़ है, मगर उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, वो नमाज़ रोज़ा अदा करने वाले होंगे? फरमाया हाँ, वो नमाज़ रोज़ा और रात का एक हिस्सा इबादत में गुज़ारने वाले होंगे, मगर वो दुनिया के दलदला में होंगे। मेरे सरकार का फरमान, एक आदमी ऐसा भी है, ऐसे इतनी नेकियां लेके आएगा, पहाड़ एकदम, उसके अमाल इतना तहामा के पहाड़ हो, लेकिन वो जहन्नम में चला जाएगा। क्यों जाएगा जहन्नम में? क्यों? वजह ये है कि उसने दुनिया के हुसूल के लिए किसी के हुकूक मारे होंगे। जैसे मान लिए आज की तारीख में आप हक को देख लीजिए, दुनिया के चक्कर में आदमी, कोई भी आदमी अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहता, कोई नहीं आदमी चाहता, और अगर देना भी चाहता तो उसमें धमकी देता है। ये बहुत, इस पे कोई तकरीर भी नहीं होती। जैसे कह दिया, अगर बहन के, चूंकि बाप के मिरास में बेटी का हिस्सा है, शादी अगर मान लें उसकी खर्च, बेटी की शादी में बाप ने खर्च, आपकी भी शादी में तो खर्च की है ना, जितना परवरिश आप में लगाया टाइम, बाप ने उतनी परवरिश बेटी में भी लगाया। ऐसा तो नहीं कि वो जिस तरह से आपको आपके आपके लिए उसकी मोहब्बत माँ बाप की, इस तरह से वो भी खाई, आप भी खाए। शादी में जितना खर्च आपने, उसमें भी खर्च है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा ये है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा का मामला, खैर, लेकिन बाप के मीरास में से बेटी का हिस्सा होता है। लेकिन अगर कोई भाई देना नहीं चाहता, और अगर कोई देना भी चाहता, तो कहता दे ले लोगी, तो हम धमकी देता है कि हम तुझे घर नहीं आने देंगे, हम तुझे बुलाएँगे नहीं, तुमसे रिश्ता मुनक़ता कर लेंगे, हम शादी-ब्याह तोड़ देंगे। ये कौन-सी धमकी है? और बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं, जो चाहती हैं कि नहीं ले, इसलिए नहीं लेना चाहती, वो देखती है कि अगर मैं ले लूँगी तो फिर मेरा भाई भौजाई क्या सोचेगा? नहीं, बल्कि बख़ुशी कहना चाहिए, बहन जी ये तुम्हारा हक़ है और तुम ले लो। चाहे वो कुछ भी करे, कितनों बसित हो, नहीं, वो उनका हक है, जो हक शरीयत ने मुतय्यन किया है। बहन का हक बाप की मिरास में से दे देना चाहिए, लेकिन आज कोई देना नहीं पसंद करता, कोई भी नहीं देना चाहता, और उस हक को मारने के बाद कोई नमाज पढ़ के हमारी नमाज कबूल हो जाएगी। अरे कैसी नमाज आपकी कबूल होगी? आपने अपनी बहन का हक मार दिया। एक आदमी का, अपने अपने आदमी का, पड़ोसियों का जो हुकूक है वो मार देते हैं आदमी, अगल-बगल वाले का जो हुकूक है, जो जहाँ सबके हक का दर्जा अलग-अलग है, उसका पड़ोसियों का हक, ये सब तो ये क्या होंगे? किसी वो, इसलिए। और फिर मेरे सरकार के फरमान सुनिए, कि बंदा मोमिन 2 खौफों के दरमियान रहता है। मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जो है 2 खौफों के, 2 डरों के दरमियान रहता है। खौफ मतलब डर होता है, आमाले गुज़श्ता पर फ़िक्रमंद रहता है, आने वाले वक़्त के लिए परेशान रहता है कि अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़द्र मेरे लिए क्या मरक़ूम है। ये नेक बंदे की पहचान है, कि पिछले जो हमारा टाइम गुज़र गया है, हमने क्या किया है हमें पता है। मतलब किसी, हम अपनी ज़िंदगी में हमने पिछले क्या किया है, हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, कितना झूठ बोला है, इस पे तो हमें
ہے نا, ندامت ہے نا, کہ ہمیں تو پتا ہے نا آنے والا پتہ نہیں ہم کیا کریں گے, کیونکہ آج حالت ایمان میں ہے, کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. آج ہم حالت ایمان میں ہے, کل کون کیا ہوتا نہیں جانتا. ہم آج نماز پڑھے, کل کیا ہوگا نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین نہ لے, اس کے لیے آدمی جو ہے ہمیشہ فکر میں رہتی ہے بندوں میں. اور بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے, اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے, حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے, کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. رب ذوالجلال کی قسم, جس کے قبض قدرت میری جان ہے, موت کے بعد بندہ کے لیے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے, اور دنیا کے بعد بہشت دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. یہ لمبی چولی حدیث پاک میرے سرکار میرے واقع فرماتے ہیں. آپ نے سنا کہ دو چیز بندہ فکر مند کس کے لیے رہتا ہے, ایک تو پچھلے گزشتہ اعمال کے دیکھ کر کے, ایک آنے والے وقت کو, اور کہتا ہے بندہ اپنی زندگی میں اپنے لیے بھلائی پیدا کرے اور اس کو کیا آخرت کے لیے اس کو سنوارے, حیات سے موت کو یعنی زندگی سے موت کو سنوار دے, اور جوانی سے بڑھاپے کو, یعنی جوانی میں عبادت کر لیجیے, اس لیے کہ بڑھاپے کا کیا معاملہ وہ نہیں جانتے ہیں. بڑھاپے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی وضو کرنے جاتا ہے نا, تو اس کو پتہ نہیں کدھر دھلتا ہے کدھر نہیں دھلتا نہیں پتا ہے. بڑھاپے میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں توفیق دے کہ آپ صحیح سے پیشاب نہ کرنے پائے, کہیں سے استنجا نہ کرنے پائے, ہو سکتا ہے کہ آپ دماغی توازن کھو جائے, نماز, یہ سب چیزیں ہوتی ہے. اس لیے جوانی میں ہی عبادت کیا جائے, اور کہتے ہیں کہ تمہارے اور کیونکہ دنیا تمہارے لیے, دنیا جو ہے انسان کے لیے بنی ہے, اور انسان بنا ہے کہ بہشت کے لیے یا دوسرا, اور دنیا کے بعد یہ جو ہے دنیا جو ہے انسان کے لیے بنی ہے, اور دنیا کے بعد کیا ہے, انسان بہشت میں جانا ہے اسے. تو انسان کو جب بہشت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے, کیوں, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں دنیا کے بعد. تو اب یہ ہے, اور رب نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے. پتہ چلا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں, اس لیے رب کہتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہے وہ تمہارے لیے ہے, تم اس کو استعمال کرو, اس کا تم یوز کرو, لیکن جس طریقے سے یوز کرنے کا حق ہے, اور باقی تم میری عبادت میں لگ رہو. جب اللہ نے انسان اور جنات کو دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے, تو انسان عبادت میں, تو میں عبادت کی وضاحت یہی ہے کہ صرف آدمی یہی نہیں کہ عبادت میں نماز ہی پڑھتی ہے, عبادت کی وضاحت یہ کہ اگر آدمی حرام کام سے رکتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے, شراب سے وہ بھی ایک عبادت ہے, آدمی جائز رزق کماتا وہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہ سب وہ چیز ہیں, کیونکہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ تھا کہ لباس بشری میں دنیا میں تشریف لائے, اور لانے کے بعد لوگوں کو اسی دنیا میں رہ کر سرکار نے بتایا کہ اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزاری, میاں بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے, بال بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے, تجارت کے میدان میں تم رہو تو کیسے, میرے سرکار نے تجارت بھی کی, تم جہاد کے میدان میں اترو تو تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ مظلوموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ کافر و مشرک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں میرے سرکار کی زندگی کے ہر پہلو میں ہے نا, اور سرکار ہی کی حدیث تو ہم پڑھ رہے ہیں, تو سرکار نے اس پر عمل پیرا ہو کر چل کے لوگوں کو بتایا دکھلایا ہے. اب کوئی کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا, بتائیے وہ بشری لباس میں آ کر ہم سب کو سکھائیے, تو ان کا احسان ہے, اور رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو بھیج دیا بشری لباس, اور ہم سب کو بتایا احکام, ورنہ کون کیسے کھانا کھاتا